الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا في أبداننا وفي أجسادنا وعيوننا وأبصارنا. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في دنيانا وآخرتنا. اگر آپ کے گھر کے سامنے سے گزرنے والی سڑک کو آپ کا پڑوسی یہ کہہ کے توڑنا شروع کر دے کہ یہ حصہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے، میں اس میں بڑے بڑے گڑھے بنا دوں گا، اور آپ اس کو روکیں، تو وہ کہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، جو حصہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے میں اس میں گڑھے بنا رہا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ سارے محلے والے جمع ہو جائیں گے، اس کو روکیں گے۔ کیوں روکیں گے؟ اگر آپ کسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور سفر کرتے ہوئے ایک مسافر کہے کہ میں نے اپنی کھڑکی کھولنی ہے، اب سارے پکڑ کے اس کا ہاتھ روکیں گے، وہ کہے کہ میری سیٹ ہے، میں جو مرضی کروں، آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن جہاز کا عملہ اور آپ اس کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ بحری جہاز میں کسی کشتی میں آپ سفر کر رہے ہیں، کشتی میں آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہے، وہ جس جگہ وہ بیٹھا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ میری سیٹ ہے، میری جگہ ہے، اور وہاں پہ سوراخ کرنا شروع کر دے اور کہے کہ میری جگہ ہے، میں جو مرضی کروں، آپ سب اس کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ آپ کے گھر کے سامنے سے گزرنے والی پائپ لائن کو کوئی شخص یہ کہہ کر توڑنا شروع کر دے کہ یہ حصہ میرے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور اس پائپ لائن کو وہ کاٹنا شروع کر دے، تو فوراً سے بھی پہلے سب جمع ہوں گے اور اس کو روکیں گے۔ اس سب میں جو لوگ روک رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ ان سب میں وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یا مسافر ہیں یا اکٹھے چل رہے ہیں، یا جو اجتماعی نظام بنا ہے، اس میں یہ شگاف اگر ایک شگاف پڑ گیا تو بربادی سب کی ہوگی۔ ایک شخص نے اگر اپنے گھر کے سامنے کا فٹ پاتھ یا روڈ خراب کر دیا، ساروں کا رستہ خراب ہوگا، ساروں کو وہاں سے گزرتے ہوئے تکلیف ہوگی۔ ایک شخص نے اگر جہاز کی کھڑکی کھول دی یا جہاز کے ساتھ ایسا عمل کر دیا، تباہ سارے ہوں گے۔ ایک شخص نے اگر اپنے گھر کے سامنے سے گزرنے والی پائپ لائن کو کاٹ دیا، پانی سے محروم سب ہوں گے۔ ایک شخص کا عمل
سارے کے سارے علاقے کے لیے اذیت کا، سارے جہاز کے لیے بربادی کا، اور سارے مسافروں کے لیے ڈوبنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک عام انسان بھی سمجھتا ہے کہ ایسے شخص کو آگے بڑھ کے روکنا ہوگا۔ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جو جس سے اجتماعی طور پر نقصان پہنچتا ہو، اس کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور روکتے ہیں۔ جس طرح چھوٹی چیزوں کا ہمارا نقصان ہوتا ہے، زندگی کی ضروریات میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کہیں پانی سے محروم، کہیں اچھی سڑک سے محروم، کہیں اچھے سفر سے محروم، کہیں حادثے کا شکار ہوتے ہیں، کہیں جانی مال اٹھانا پڑتا ہے، کہیں انسان کو اپنے خاندان میں، کہیں اپنے دوستوں میں، کہیں اپنے محلے میں کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بتاتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں اگر ان پہ خاموشی اختیار کر لی جائے، ان سے آنکھیں بند کر لی جائیں یا پھیر لی جائیں، تو تباہی سب کی آنی ہے، عذاب سب کو جھیلنا پڑے گا۔ اگر دنیا کے چند نظاموں کی حفاظت کے لیے شعوری طور پر اور فطری طور پر انسان آگے بڑھ کے اس بربادی کو روکتا ہے، اسی طرح کچھ بربادی کے اسباب ہماری ذات کے لیے، کچھ بربادی کے ذریعے ہمارے خاندان کی تباہی کے لیے، کچھ بربادی کے نظام ہمارے اجتماعی اسلامی نظام کے لیے متحرک ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اسی طرح روکنا، ان کے آگے ڈٹ جانا، ان کے ہاتھوں کو پکڑ لینا، ان کو ناکام بنا دینا، یہ فرض ہوگا، ورنہ سب کی تباہی بھی ہوگی، رب کی طرف سے عذاب بھی ہوگا۔ جو قرآن کی میں آیت میں نے تلاوت کی ایک حصہ، اس میں اللہ تعالی سابقہ اقوام میں سے کسی ایک قوم کا ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی تھی، اور لعنت انبیاء کی زبانوں سے ان تک پہنچی اور وہ اس کے مستحق قرار پائے۔ کرتے وہ کیا تھے؟ اپنی اور برائیوں کے علاوہ اللہ بطور خاص ایک ذکر کرتے ہیں، کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ لوگ معاشرے میں پھیلی گئی برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ برائیوں کے بارے میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، اور پھر قرآن تبصرہ کرتا ہے کتنا گھٹیا اور برا کام ہے جو وہ کرتے رہے۔ یہ پچھلی ایک قوم کا ذکر ہے، اس قوم سے اپنی قوم پہ آ جائیے، اپنی قوم سے اپنے شہر پہ آ جائیں، اپنے شہر کو چھوڑ کر اس مسجد میں بیٹھے اور کھڑے لوگوں پہ آ جائیں۔ اب حساب کر لیں ہم کیا کرتے ہیں۔ ان پر لعنت ہو گئی، اور ان کی لعنت تاریخ میں قرآن نے اس کو رجسٹر کر لیا، اس لیے کہ قرآن کریم ان کے بعد نازل ہوا اور اب نہیں نازل ہونا۔ ان کا وہ جو برا کام تھا، جس سنگینی میں وہ کرتے تھے، قرآن نے اس کو بتا دیا، لیکن ان کی گناہ کی سنگینی ہمارے معاشرے میں زیادہ پائی جاتی ہے، ہمارے اوپر زیادہ بڑی حجت بنتی ہے۔ ان کے پاس کوئی نہ کوئی رسول آتا تھا، بہت سو کو کتاب اس طرح کی نہیں ملی تھی۔ ہمارے پہ جو گواہ ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ قرآن نازل ہونے کے بعد بھی جب ہم خاموش ہیں، جب ہمیں اس کا احساس اور ادراک ہی نہیں ہے، تو پھر گناہ کی سنگینی کس کی زیادہ بڑی ہوئی؟ لبئس ما كانوا يفعلون، انتہائی گھٹیا اور برا کام ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو میں لوگ کہہ کے بات نہیں کروں گا، میں اپنا اور آپ کا
آپس میں بیٹھ کے محبت سے سوال کروں گا، ہم اس مسجد میں جمع ہونے والے کہاں کھڑے ہیں؟ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ تو بہت برا کرتے تھے، ہم کوئی اچھا کر رہے ہیں؟ گزشتہ اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ اسلام کے یہ احکام ہم نہیں مان سکتے، یا اسلام کے احکامات ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس سے باہر ہیں۔ یہ احکام ہم سن لیں گے، ایک اپنی حاضری پوری کروا کے چلے جائیں گے، لیکن اس زبان تک ہمارا اسلام ہے، اس زبان سے نیچے دل تک نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے اجتماع کو ایک دفعہ اپنے مخاطب کیا تھا، یا معشر من قد اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے وہ لوگوں جن کی صرف زبان مسلمان ہوئی ہے لیکن ان کے دلوں تک ایمان نے ابھی جگہ نہیں بنائی۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا، لا تؤذوا المسلمین، جو مسلمان ہیں ان کو اذیت نہ دو، ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم، ان کو کسی بات پہ عار نہ ان کو دلاؤ، اور ان کی جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر رہے ہیں، یا من قد اسلم بلسانہ، اے وہ لوگو، یا معشر من قد اسلم بلسانہ، اے ایسا معاشرہ جو زبان کی حد تک تو مسلمان ہے لیکن ابھی دل کے اندر ایمان جاتا نظر نہیں آتا۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب تھا نا ابتدائی، وہ ہر سننے والے کو اس کی کھال، اس کی چمڑی کے اوپر، اس کی جلد کے اوپر ایک جھرجھری آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ میں تو اس میں شامل نہیں ہوں، کہ یہ زبانی چلتی رہیں، آگے پہنچے تو پتہ لگا تمہارا تو حساب ہی ایمان میں نہیں ہے۔ ایمان میں اگر شمار ہوتا تو دل ان برائیوں پہ مطمئن کیسے ہو جاتے؟ دل معاشرے میں ان ساری گناہوں کو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو، سر عام گناہوں کو، اور ایسے گناہ جو اب باقاعدہ تجارت بن چکے ہیں، مال کمانے کا ذریعہ بن چکے ہیں، اس پہ یہ دل خاموش کیوں ہوتا؟ اس مسجد میں بیٹھے اور کھڑے لوگوں، ہر کوئی انفرادی طور پہ پہلے دیکھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب میرے پہ تو پورا نہیں آتا۔ اسلام کے جو معاملات ہم افورڈ نہیں کر سکتے ان میں سے ایک یہی ہے کہ اپنے ارد گرد برائی کو، گناہ کو، اللہ کی معصیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پامالی کو دیکھنا اور خاموش رہنا، اس کو، اس کی مزاحمت نہ کرنا، اس کے خلاف آواز بلند نہ کرنا، اپنے کسی مفاد کی وجہ سے خاموش رہنا، دیکھنا کہ معاشرے میں تاجر ہوں، ارد گرد دکانوں میں یہ والے وارداتیں ہوتی ہیں لیکن تاجر برادری ناراض نہ ہو جائے، خاموش رہنا۔ پتہ ہے ایک باپ ہوں، ایک گھر کا سربراہ ہوں، گھر میں ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، سب کچھ ہوتے چلے جانا لیکن خاموش رہنا۔ اس کو بدلنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی اب دور کی بات ہو چکا۔ وہ گناہ ایسے رچ بس گئے، آنکھوں نے ان کو پال لیا ہے، دماغوں نے ان کو سنوار لیا ہے، طبیعتوں نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے، روحوں نے اس سے غذا حاصل کرنا شروع کرتی ہے۔ ان گناہوں کے خلاف جب کوئی بات سنتا ہے تو یہ نام نہاد مسلمان ہنستا ہے کہ کس دور کی بات کرتے ہو۔ اپنے شہر کا اندازہ لگائیے،
اور جو فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بطور خاص ایک الگ خانہ بنا کے اس کے ساتھ اندازہ لگائیں. آج کی تاریخ تک ہماری کتنی بیٹیاں، بیویاں، مائیں اپنی ویڈیوز بنا کر خود پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کس فرقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کتنی ہی سلفی، حنفی، بریلوی اور شیعہ بیٹیاں وہ اپنا جسم دکھاتی ہیں اور مال بنا رہی ہیں، ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں، اور کتنے ہی حنفی، سلفی، بریلوی اور شیعہ مرد اپنے گھر کی عورتوں کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد نہیں، لاکھوں کی تعداد ہے. اور کتنے ہی حنفی، سلفی، بریلوی اور شیعہ پھر ان کو دیکھتے ہیں، ان کو لائک ملتے ہیں. وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ میرے اور آپ جیسے ہی اور ہماری اولادیں کر رہی ہیں. دیجئے جواب. یہ بیٹیاں، آج اس کی ویڈیو آئی، آج وہ اپنی ماں کو بیڈ روم میں دکھا رہا ہے، اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ فلاں ویڈیو بنا رہا ہے، اب اس نے، وہ بچی جوان ہوئی، اس نے اٹھا کے اپنا یہ فیشن کیا، آج اس نے یہ کپڑے پہنے ہیں، آج وہ کچن میں یہ کر رہی ہے. وہ مرد کہاں ہیں؟ اس محلے کے نمازی کہاں ہیں؟ پہلے تو وہ صرف سڑک پہ چلتی تھی، اب تو وہ لاکھوں کو دکھاتی ہے. یہ لڑکیاں اور لڑکوں کی یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بچے نماز پڑھیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قیام کے اندر ان کو لطف ہوگا؟ ایک ایسا منظر انسان دیکھ لے موبائل میں، کئی دن تک اس کے اندر لذت، عبادت کی لذت نہیں رہتی. وہ اپنی آنکھوں کو کوستا ہے، وہ ماتم کرتا ہے اپنے اس جسم کو. لیکن یہاں پہ صبح و شام ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہماری مسلمان بیٹیاں ہیں. میں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا، اور شہر کی نہیں، اسلام آباد کی بات کرتا ہوں. آپ جس بھی درسگاہ میں جائیں، جس بھی تعلیمی ادارے میں داخل ہو جائیں، وہاں پر کلاس میں بچوں سے پوچھ لیں، بیٹیوں سے پوچھ لیں کیا کر رہی ہیں. سب کے اکاؤنٹس ہیں، اپنا جسم دکھا رہی ہیں، اپنے کپڑے دکھا رہی ہیں. لڑکے ہیں، وہ آپس میں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہیں. کل اور پرسوں اور ترسوں 3 دن احتجاج ہوا. ایشو کیا تھا ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمان جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ تڑپنے والے مسلمان کیوں نہیں باقی رہے؟ یہ 4 مسلمان ملکوں پہ پرسوں رات 4 غیر اسلامی ممالک بمباری کر رہے تھے. صبح اٹھ کے کسی کو پرواہ نہیں، لیکن ٹیسٹ میچ کی فکر تھی. ایسا کیوں ہوا؟ پرسوں جو احتجاج ہوا ہے، یا جو لاہور میں ہوا، اس کی ویڈیوز دیکھ لیجئے، کس طرح جوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے نظر آتے ہیں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یا قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں ایک اشارہ دے دیں کہ اس طرح نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو اکٹھا کرنا کسی مسجد میں بھی جائز ہے تو مجھے بتا دیجئے. حرم شریف کے اندر بھی اگر کسی طرح اس عمر کے لوگوں کو اس طرح اکٹھا کر کے رکھنا جائز ہے تو بتا دیجئے. اس لاہور کے پنجاب کالج کے اس احتجاج کی تصاویر اور ویڈیو میں کون کیا کہہ رہا ہے وہ اہم نہیں، اس کے پیچھے اپنی بربادی پڑھ لیجئے. وہ ایف اے اور ایف ایس سی اور اس عمر کے بچے اور بچیاں کس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، کیمپس کے اندر کس طرح زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر حیا ہوگی؟ اس کو ہم خطبہ دیں گے اور کہیں گے فحاشی ایسی ہے ویسی ہے، وہ کہے گا مولانا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھائی جا کے میں نے پھر کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے. اس سے زیادہ وہ نماز جمعہ اس کی نہیں ہوگی. ان بیٹیوں کو جب ہم کہیں گے پردے کی تلقین اور عفت اور ان کو حیا کا لفظ کہیں گے تو ان کو ہمارے چہروں سے نفرت ہوگی کہ یہ ہمیں وہ بات سمجھاتے ہیں جو ہماری روح کی غذا بن چکی ہے. اب بتائیں، اس مسجد میں بیٹھے لوگوں، کتنے بچوں کی اولادیں ایسے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے؟ کبھی وہاں پر جا کے لیٹر لکھ کر احتجاج کیا کہ ان کو الگ کرو؟
ابھی وہاں پر جا کے آواز بلند کی. اسی ناظم الدین روڈ کے اوپر جتنے اسکول ہیں سروے کر لیجئے, خواتین کو بھیجیے جا کر, صرف یہ ایک پوائنٹ کے اوپر کہ ان اداروں میں کتنے اداروں میں ڈانس کی تعلیم دی جاتی ہے, کتنے میں میوزک چلتا ہے, کتنے میں مختلف اسکول کی تقریبات کے نام پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں, خواتین بیٹھتی ہیں, مرد بیٹھتے ہیں. اور پھر یہ نقطہ بھی ڈال لیجئے کہ ان جن بچوں کو وہ خواتین پڑھاتی ہیں ان کا لباس کیسا ہے. بچہ اپنے استاد کو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. وہ ننھی سی بچی جس کو آپ اپنے گھر میں دینی تربیت دیتے ہیں, مسجد میں بھی لے کے آتے ہوں گے, لیکن جب وہ اپنی ٹیچر کو صبح شام دیکھتی ہے, سالوں تک دیکھتی ہے کہ میری فیمیل ٹیچر اس گیٹ اپ میں آتی ہیں, اس حلیے میں آتی ہیں, وہ دل دل میں پلان بناتی ہے میں بھی بڑی ہوں گی, میں بھی اسی طرح نظر آؤں گی. اس کے اندر حیا مرتی ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو, چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو, کوئی بات نہیں بیٹی آپ کی عمر چھوٹی ہے, آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر لیں. جب چھوٹی عمر کی اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, حیا وہیں سے مرنا شروع ہوتی ہے. اس کے اندر جذبہ لوگوں کو دکھانے کا اور ان کے لائکس کمانے کا وہیں سے آتا ہے. تو پھر بتائیے, کانوا لا یتناہون عن منکر, ان پہ لعنت اس لیے ہوئی کہ وہ برائیوں کے معاملے میں خاموش رہتے تھے, مزاحمت نہیں کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون, انتہائی گھٹیا کام تھے جو کر کے گئے. پھر قرآن نازل ہوا, قرآن نے ان پر لعنت کر دی. لیکن ہمارے اندر اب اتنے سنگین گناہ ہیں, لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بعد قرآن نازل نہیں ہونا, ورنہ ذکر ہمارا بھی ملعون لوگوں میں آتا. وہ تو اپنے گلی محلے کی حد تک ان کے وسائل یہ تھے. ہمارے دور میں تو ایک کیمرے سے آپ پورے شہر نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو گناہ گار بھی کر سکتے ہیں اور دین کا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں. یہ اختلاط, یہ اکٹھا آپ بیٹھے ہیں, مجھے لوگوں سے غرض نہیں. قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی میرا گریبان پکڑے, اور ہو سکتا ہے کوئی میرے لیے نجات کا باعث بنے. شادیاں ہوتی ہیں, کتنی شادیوں میں آپ گئے, کہیں ڈھول ڈھمکا ہوا ہوگا, اٹھ کے بولے تھے. عورتیں بے پردہ گئیں, بطور خاص شادی کے موقع پر ان کے لباس جو اچھی خاصی پردے والی ہوتی ہے وہ بھی بہک جاتی ہے. ان کے بارے میں احساس تھا. یہ عید کے موقع پر جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں, کس قسم کے کپڑے خرید کے دیتے ہیں. یہ سیزنل جب چینج آتی ہے اس وقت بیٹیوں کا لباس کیسے ہوتا ہے. کہاں گئے وہ مرد, روکتے کیوں نہیں, ملتے کیوں نہیں. یہ علماء کرام, یہ بڑے بڑے امیر, یہ عہدے دار, یہ جمعیت, یہ جماعت, یہ مرکز, یہ مرکزی, یہ لشکر, یہ فلاں, یہ حزب, یہ ٹولے, جب شہر میں ایک کسی عمارت پر بڑی سی تصویر کسی لڑکی کی لگتی ہے اور اشتہاری تصویر ہوتی ہے, یہ سارے کہاں ہوتے ہیں؟ جب شہر میں ایک بیٹی کی عزت کوئی پامال کر کے جاتا ہے تو یہ نمازی کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں تو محمد ابن قاسم کے اور معتصم کے واقعے سناتے ہیں کہ ایک بیٹی کی فریاد پر ادھر سے چلا اور بر اعظم پار کرتا ہوا ادھر تک پہنچ گیا, دریا آئے پار کر گیا, پہاڑ آئے چڑھ گیا, اور بیٹی کی فریاد کے لیے پہنچ گیا. میں اور آپ نمازی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خواتین کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے, خواتین گھروں سے نکلتی ہیں, بیٹیاں گھر سے بھاگتی ہیں, ان کو نکالا جاتا ہے, ان کے لیے پناہ گاہیں مساجد میں کیوں نہیں بنتی؟ ہراساں کیا جاتا ہے, بیٹی خاموش رہتی ہے, مرد ایمان والے نمازی کہاں ہیں؟ کپڑے اترتے چلے جا رہے ہیں, ٹی وی سکرین کی زینت عورت کا جسم بنتا جانا جا رہا ہے. اس ٹی وی چینل کے خلاف بولتے کیوں نہیں؟ اس کے خلاف تحریر کیوں نہیں کرتے؟ کمپلینٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بازاروں میں, گھروں میں, شادی ہالوں میں, یہ اپنے کاروباروں میں, یہ اپنی اسکولوں میں اور کلاسوں میں, یہ اپنی یونیورسٹیوں میں
یہ بے حیائی پہ بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. صرف نماز پڑھ کے خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہاں پر جا کے اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے ہمارے ذمہ فرض بدلنا نہیں کیا، ہمارے ذمہ صرف وما علینا الا البلاغ المبین کیا ہے، پہنچا دینا، کہہ دینا، دعوت دے دینا. قرآن میں ایک گروہ کا ذکر ہے، ہم عام طور پر ایک لفظ جانتے ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. الامر بالمعروف کیا ہے؟ نیکی کی تلقین، اس پہ ابھارنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا. الامر کا مطلب حکم دینا نہیں ہے. امارا بی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ ابھارنا، اس کے لیے ماحول دینا، اس کے لیے اسباب مہیا کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کو شاباش دینا. والنہی عن المنکر ہوتا ہے جو برائی ہو رہی ہو، جو سماجی برائی ہو، معاشی ہو، تجارتی ہو، اخلاقی ہو، سماجی ہو، خاندانی ہو، اخلاق سے ہو، اس کو روکنا، اس کی حوصلہ شکنی کرنا، اس کا ماحول نہ بننے دینا، اس کے وسائل نہ مہیا ہونے دینا، اس کے دروازے بند رکھنا، اس کے لیے فضائیں سازگار نہ ہونا. لیکن قرآن میں ایک گروہ کا ذکر ہے، ایک گروہ کا ذکر ہے، وہ ان الفاظ میں ہے، یأمرون بالمنکر. ایک ایسا گروہ ہے جو برائی کو ابھارتے ہیں، جو برائی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو برائی کو ایوارڈز دیتے ہیں، جو برائی کے لیے این جی اوز بناتے ہیں، جو برائی کے لیے آپ کو اشتہار لگا کے بلاتے ہیں، جو برائی کا نظام بناتے ہیں، جو برائی کو ہر چیز میں لے کے داخل کرتے ہیں. یأمرون بالمنکر، لیکن نیکی کی بار آئے وینہون عن المعروف، وہ نیکی سے روکتے ہیں. پردہ سے روکیں گے، بیٹی سے کہیں گے یہ فیشن کر لو. حلال سے روکیں گے، تجارت نہ کرو، آؤ اس سود میں انویسٹمنٹ کر لو. لوگوں کا مال ان کو حق ادا نہ کرو، اس طرح کر کے دھوکہ دے لو، اس طرح کر کے لوگوں کا مال روک کر یوں کر کے مہنگا کر لو. وہ یہ بتاتے ہیں کہ دین پر چلنے کا کیا ملے گا، دنیا روشن خیال ہے. وہ گندگی کو روشن خیالی کا نام دے کر مزین کرتے ہیں. ان کے نام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ روشن خیالی کے نام پہ، وہ ماڈرنزم کے نام پہ، وہ جدت کے نام پر، وہ ترقی کے نام پر وہ داڑھی چھوٹی کرواتے ہیں، مسلمان بیٹی کا پردہ اترواتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ شاعر ختم ہوں گے، یہ جذبہ ختم ہوگا، یہ دروازہ کھلے گا، اس کے بعد یہ مسلمان عربوں میں بھی ہوں، ایک ایک کر کے ہم کو ذبح کرتے چلے جائیں گے، اور وہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک کشتی میں لوگ سوار تھے، جب سوار ہونے کے لیے گئے ایک جہاز میں، کچھ کو اوپر جگہ ملی، کچھ کو نیچے ملی. اب جب نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے، اوپر والے تنگ ہوتے تھے. جب ان کی باتیں سنی تو نیچے والوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ نیچے ہی جو بحری جہاز کی منزل ہے اس میں سے سوراخ کریں اور وہاں سے پانی حاصل کر لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اوپر والے ان نیچے والوں کو اس طرح چھوڑ دیں کہ وہ دل میں جو چاہے وہ کرتے رہیں، ہلکوا جمیعا، سارے کے سارے برباد ہو جاتے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا جَمِيعًا، اگر وہ ان کے ہاتھوں کو روک لیتے سارے کے سارے بچ جاتے. ہمارا معاشرہ اس کا مسئلہ مسجدوں میں دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کا مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹیوں کے پردے اور کپڑے اتر رہے ہیں اور مردوں کی نگاہیں غلیظ اور آلودہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. معاشرے میں بے حیائی، آوارگی، اللہ کے دین میں معصیت پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ہم اجتماعی طور پر خاموش ہیں. میں لوگوں کی نہیں، میں اپنی مسجد اور اپنی بات کر رہا ہوں، اور میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں یہ درجہ بھی عطا فرما. قرآن بطور خاص ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے جو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر پہ لگے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اصل جیتنے والے تو یہی ہیں.
اے اللہ ہمیں وہی درجہ نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ توفیق، یہ مہلت، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں. جب تک اللہ کی طرف سے ہو، مہلت ہے اور توفیق ہے، بندہ کامیاب ہے. بہت سوں کے پاس مہلت ہوتی ہے، توفیق ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو نہیں ملتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہلت اور توفیق کے ذریعے ایسی شاندار کارکردگی دکھاتے ہیں کہ لوگوں کو ان سے ایمان کی حرارت ملتی ہے. وہ نظر آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ کاش کہ ایسے درجے ہمیں بھی ملے. ہمارے ایک ایسے ہی بھائی جن کو بطور خاص جب سے میں نے ان کو جانا ہے، ان کو دیکھ کر مجھے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کام میں لپکتے ہیں، اس کو لپک کے نیکی کام میں شامل ہوتے ہیں. شاندار انسان ہیں، لیکن تکلیف میں ہیں. آج ہمارے ساتھ جمعے کی نماز میں نہیں ہیں، گھر میں ہیں. میں اپنے بھائی خواجہ شفقت کا ذکر کر رہا ہوں. دعا کیجیے اللہ ہمارے اس بھائی کو شفا نصیب فرما دے، اس کے لیے آسانی فرما دے. رب کریم ان کے ہر معاملے میں آسانی فرما. ایک اور ہمارا اس وقت بڑا دکھی بھائی مسجد میں موجود ہے، جس کا بیٹا اس وقت کافی تکلیف دہ حالت میں وہ ہسپتال میں ہے. دعا کیجیے اللہ اس بیٹے کو شفا نصیب فرما دے. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تڑپ رہے ہیں، ان کو شفا نصیب فرما. رب کریم ہمیں، ہمارے خاندانوں کو، کنبوں کو، ہمارے پیاروں کو کسی بھی سنگین بیماری یا حادثے سے بچا لے. اے اللہ جن کو کوئی ایسی بیماری ہے اللہ اس کو ختم فرما دے. رب کریم جتنے بھی حادثے ہمارے مقدر میں ہیں، ہماری اولادوں یا نسلوں کے مقدر میں ہیں، اے اللہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اور آپ کی رحمت، آپ کا فضل ان حادثوں کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کے گھرانے میں سے، اس کے پیاروں میں سے کسی بھی ایسے حادثے کو ٹال دے. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. رب کریم جو ہم نے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں بات سنی، اے اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو بھی رب کریم اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری زبانوں کے ذریعے ہمیں قرآن کے احکامات پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. ہاتھوں کے ذریعے رب کریم ان کے خلاف جو ہوتا ہے اس کو روکنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری صلاحیتیں اور قوتیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے لیے مختص فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے اساتذہ اور معلمات کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی، ایمان والی، صحت والی اور کسی کے محتاج نہ ہونے والی نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کے جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور، معطر، شاداب، وسیع اور کشادہ فرما دے. اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. لبنان پہ بمباری ہو رہی ہے، اللہ اس کی مدد فرما. رب کریم اس وقت فلسطین کو کچلا جا رہا ہے، اے اللہ ہم مسلمان تو کچھ نہیں کر سکے. اے اللہ اپنی مدد ان پہ جیسے بہتر سمجھتا ہے نازل فرما دے. رب کریم یمن پہ بمباری ہو رہی ہے، اس کو بھی اے رب کریم اپنی حفاظت میں لے لیں. شام پہ بمباریاں ہیں، وہاں پہ بطور خاص جو صحیح عقیدے کے اہل سنت والجماعت اور صحابہ کی اولاد خاندان ہیں، سب سے زیادہ تشدد وہاں پہ ہوتا ہے. اے اللہ ان لوگوں کا حامی و مددگار بن جا. اے اللہ عراق میں، رب کریم لیبیا میں، رب کریم یمن میں، فلسطین میں، شام میں، جگہ جگہ مسلمان زخمی تڑپ رہے ہیں. رب کریم ان کے اپنے ٹکڑے ہی ان کے نزدیک ہیں، اپنے ٹکڑے کو اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے. مائیں ہیں اپنے بچوں کے جنازے کو پہچاننے کی، رب کریم اب ان میں قدرت نہیں ہے. اے اللہ اس ظلم کو اپنی حکمت سے روک دے. یا اللہ اس ظلم کو اس زمین پر اپنے حکمت سے روک دے، اپنی رحمت سے روک دے. اے اللہ جو اہل ایمان حکمران ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو کامیاب فرما. جو خائن ہیں، منافق ہیں، ان کی مدد نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ ہمیں ان سے نجات نصیب فرما دے. اے اللہ ہم مسلمانوں کی اس بربادی کا ایک وجہ ہم خود ہیں. صرف حکمران نہیں، صرف ہمارے فوجی نہیں، ہم خود ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے عوام ہیں، ہمارے تاجر ہیں. یہ حرام خوری، یہ سود خوری، یہ بے حیائی پہ خاموش رہنا، یہ اس کو برداشت کیے جانا، یہ حرام تعلقات بنا لینا، یہ دھوکہ دینا، یہ رشوت کا مال،
یہ ہمارے نظام میں اجتماعی طور پر رشوت کی حوصلہ افزائی، یہ وہ نحوستیں ہیں رب کریم جو ہم پہ چھائی ہوئی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم عذاب میں ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے ان تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو اپنی قبر کو سامنے رکھ کر، دہکتی ہوئی آگ کو سامنے رکھ کر اپنا حساب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں جمعے کے دن جو سنتے ہیں، قیامت کے دن اے اللہ ان لوگوں کو میرے خلاف یا مجھے ان کے خلاف گواہ نہ بنانا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح عملی طور پہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ فرقہ واریہ سے نکل کر، یہ حنفی، سلفی، بریلوی اور شیعہ اور یہ چھوٹے چھوٹے داروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بلند سوچ والی، عملی طور پر آگے بڑھنے والی، ایمان سے بھری ہوئی امت کا فرد بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔